اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دوستو، میں حکیم عبداللہ قاسم روا خان سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی بیماری کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل موسم بدل رہا ہے اور بچے نمونیا کا شکار ہو رہے ہیں، سوچا کہ اس پر آپ سے گفتگو کی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نمونیا ایک موذی مرض ہے، خاص طور پر بچوں میں یہ نہایت ہی تکلیف دہ بیماری ہے، اور اس بیماری میں جب مریض مبتلا ہوتا ہے تو شدید اذیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ نمونیا کے ساتھ بخار لازم ہوتا ہے، سانس خراب ہوتا ہے اور ناک کے نتھنے چلتے ہیں یعنی پھڑپھڑاتے ہیں، اور اس جگہ پر گڑھا پڑتا ہے، آکسیجن کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور مریض ایک کرب کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ تمام معاملات سے واقف ہیں، جو معاملات درپیش ہوتے ہیں مریض کو، تو ہم سیدھا دوائیں کی طرف آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین دوائی فاسفورس ہے۔ یہ دوا نیگلیکٹڈ نمونیا کی بہت اچھی دوائی ہے، یعنی بگڑے ہوئے نمونیا کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اس میں سانس گھٹتا ہے، مریض کو سانس تیزی سے آتا ہے، سینہ میں بے حد گرمی محسوس کرتا ہے اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مریض کا پورا جسم کانپتا ہے، زنگاری اور خون کے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ اس کی بولڈ علامت مریض میں ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ شام 4 سے 5 بجے کے بعد مریض کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر دوا لائکوپوڈیم ہے۔ یہ دوا بھی نمونیا کی ایک بہترین دوائی ہے۔ مریض میں تنگی تنفس ہوتی ہے، اس میں مریض گہرا سانس اگر لیتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، نتھنے پھڑپھڑاتے ہیں، سینہ میں بلغم گھڑکتی ہے۔ یہ دوا اس نمونیا میں کام آتی ہے جس نمونیا کا صحیح طور پر علاج نہ ہو سکا ہو۔ یہ دوائی برایونیا ہے۔ یہ دوا نمونیا کی سرطان دوا ہے۔ بچہ سانس لیتے ہوئے روتا ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، رنگ آلود بلغم نکلتا ہے، سینے میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، معوفہ حصص پر لیٹنے سے مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ دوائی ایپیکاک ہے۔ بچوں کے نمونیا میں یہ مستند دوا ہے۔ مریض کے پھیپھڑوں میں بلغم بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی ہے، مگر بلغم خارج نہیں ہوتا۔ خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی اگلی دوائی انٹرمونیم ٹارٹ ہے۔ اس دوائی میں مریض کے سینہ میں بلغم کی گھڑگھڑاہٹ سنائی دیتی ہے، بلغم مشکل سے نکلتا ہے، بلغم نکل جانے سے مریض سکون محسوس کرتا ہے، سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، مریض ایسے محسوس کرتا ہے کہ سانس کے گھٹ جانے کی وجہ سے وہ مر جائے گا، نتھنے پھیل جاتے ہیں، چہرہ نیلا ہو جاتا ہے۔ اگلی دوائی ایکونائٹ نیپس ہے۔ مریض چھاتی کی بائیں طرف دباؤ محسوس کرتا ہے، سانس تنگی سے آتا ہے، سینے میں سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، یعنی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، مریض خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اگلی دوائی آرسینک البم ہے۔ اس دوائی میں مریض سانس لینے میں دشواری محسوس کرتا ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تنگی تنفس ہوتی ہے، داہنی طرف کے پھیپھڑے میں درد محسوس ہوتا ہے، مریض میں گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ آدھی رات کے بعد مریض کے مرض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر میں نمونیا کے لیے ایک میں کمپاؤنڈ بناتا ہوں جو کہ الحمدللہ 80 سے 90% تک الحمدللہ یہ رزلٹ دیتا ہے، اور اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ ایکونائٹ 30، فاسفورس 30، برایونیا 30، انٹرمونیم ٹارٹ 30، یہ تینوں دوائیاں ملائیں اور شیک کر کے رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ یہ بہت ہی اچھا کمپاؤنڈ ہے اور میرے مطلب پر بہت زیادہ چلتا ہے۔ چند ایک دوائیاں تھیں جو آپ نے گوش گزار کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ ان دوائیوں سے دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے اور بیمار لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو تمام دوستوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگ مل کر
دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔